میں آپ کو حقیقت بتاؤں، کچھ 2 ہفتے سے میں نے اسلام آباد میں مختلف میٹنگز کی پلاننگ کمیشن کے ساتھ، فائنانس کے ساتھ. اس میں ہمارے ساتھ چیئرمین سینٹ کا اگر میں ذکر نہ کروں، صادق سنجرانی صاحب نے جو ہمارے ساتھ اس میں مدد کی، اور انہوں نے ہمیں اسحاق ڈار سے ٹائم لے کے اس میٹنگ میں وہ خود بھی موجود تھے، ہمارے ایکٹنگ گورنر صاحب بھی موجود تھے. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر قدوس بزنجو صاحب نے خود اتنا دل برداشتہ ہو کے مجھے یہ کہا کہ جی اگر یہاں پہ ہمیں بحران سے نہیں نکالا جاتا ہے تو پھر ہم اس اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں. پنجاب ڈیزالو ہو گیا، پختونخوا ہو گیا، تو بلوچستان اسمبلی کو بھی ختم کر دیتے ہیں. یہی میسج میں نے آگے بھی وفاق کو پہنچا دیا. وفاقی وزیر فائنانس اسحاق ڈار کو میں نے یہی کہا، بیٹھے ہوئے تھے، چیئرمین صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اگر ہمارا اپنا حصہ ہمیں نہیں ملتا ہے، ہمارا جو پروٹیکٹڈ اماؤنٹس ہے جو NFC کے حوالے سے یا ہمارے جو بقائے جات ہیں وہ اگر نہیں ملتے ہیں تو ہم تنخواہیں بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ہمارا بیٹھنا تو فضول ہے اس اسمبلی میں. یہ صحیح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے آج مالی بحران سے گزر رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، حالات تو یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، میں مختصراً یہ بتا دوں کہ ہمارے جو 21-22 کے جو ہمارے NFC کے 15 ارب روپے تھے جو بقائے تھے ان کے پیچھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو تھوڑی سی تفصیل مختصراً دے دوں. 15 ارب روپے 21-22 کے ہمارے وفاقی حکومت کے مد میں ان کے پیچھے آتے تھے. انہوں نے ہمیں 31 جنوری کو 10 ارب روپے ریلیز کر کے دیے. پھر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو کہا کہ ہمارے NFC میں جو آپ نے کٹ لگایا ہوا ہے، NFC میں ہمارے ہر مہینے میں 2 قسط اگر آتے ہیں، اگر ہمارا 15 ارب روپے بنتے ہیں تو آپ لوگ 10 ارب بیچتے ہیں، اگر 10 ارب بنتے ہیں تو آپ 8 ارب بیچواتے ہیں. تو پہلے تو ہمارے وہ بقائے جات آپ پورے کر کے دے دیں جناب اسپیکر صاحب کہ ہمارے وہ جو تنخواہوں اور پینشن کے جو حالات ہیں اس کو کم از کم عمل کر سکیں. پھر انہوں نے اگلے دن وہ بھی ہمیں بھیج دیے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان کی حالت یہی ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی ہمارے وہ پیسے صحیح طریقے سے نہیں ملتے ہیں، ہماری قسطیں، ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے، ہمارے PSDP جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور ابھی بھی ہمارے جتنے MPAs ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، تو اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، لیکن ایک اپوزیشن کا نام ہے جو ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئے CM کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو شکایت نہ ملے، کیونکہ ہم سب کو وہ متوازی حق حاصل ہے، چاہے وہ منسٹر ہو چاہے وہ MPA ہو. جتنا فنڈز ایک منسٹر کو مل رہا ہے یا منسٹر کے ایریا میں جو خرچ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ منسٹر کو مل رہا ہے یا MPA کو مل رہا ہے، ہر علاقے میں ہم اس کو برابری کی بنیاد پہ وہ فنڈ وہاں پہ خرچ کر کے دے دیں. لیکن حالات یہ ہے کہ پورے ملک کے حالات خراب ہیں. ہم اتنے مقروض ہیں کہ اگر وہ جو ہم آپ کے اس کے اندر کی کہانی آپ کو بتا دیں جناب اسپیکر صاحب، فائنانس منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات شروع ہیں. میں نے کہا تو جب IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہی ہے تو کیا اس میں صوبے کی نمائندگی ہے یا نہیں؟ جی ہم کر لیں گے. کسی کو نہ ہمارے آپ PND منسٹر کو بلایا گیا ہے IMF کے ساتھ، نہ ہمارے فائنانس کو بلایا گیا. حالانکہ فائنانس تو بہت ضروری ہے. چلو ہمارے اگر منسٹر کو نہیں بلاتے، جو ہمارے بیوروکریسی کے سیکریٹری کو تو ہونا چاہیے کہ جی بلوچستان کے حالات کے مطابق کیا کیا ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ دوسرے صوبے بیٹھے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی میں ہماری جو تعداد ہے وہ اتنے کم ہے کہ ہم کوئی ریزولوشن پاس نہیں کر سکتے، ہم کوئی قرارداد بھیج نہیں سکتے ہیں. اگر جس اسمبلی میں وہاں کی سیٹیں زیادہ اور وہ ایک آواز ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں اس صوبے کا حق کیسے نہیں دے سکتے. سندھ اپنا حق لے جا رہے ہیں، پختونخوا اپنا حق لے جا رہے ہیں، پنجاب تو تقسیم ہی کرنے والا ہے. تو بلوچستان کو اس طرح کیوں رکھتے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے کہ ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کون سی چیز نہیں. گیس یہاں سے نکل رہی ہے، ہمارے پورے منرلز یہاں سے نکل رہی ہے، آپ کا ریکارڈنگ سونا کاپر یہاں سے نکل رہا ہے. آپ پورا پاکستان کو بلوچستان سے چلاتے ہو اور پھر بلوچستان کے حقوق پہ سودا بازی بھی کرتے ہو اور پھر ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے ہو. اس پہ ہم نے بہت بات کی.
اس پہ ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر آپ پی پی ایل کے پیچھے ہمارے 50 ارب روپے بقایا ہے، ابھی 2016 سے ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، تو ایگریمنٹ میں اگر بلوچستان حکومت کی کوئی غفلت ہے تو کوئی غفلت نہیں ہے، ہم اپنے حق کے لیے ہم نے وہ شرائط ڈالے ہیں کہ جی ہمیں وہ پورے کر کے دیے جائیں۔ ہم نے یہی کہا کہ ابھی بھی آپ جا کے سوئی میں کیا حالت ہے، لوگ کس طرح اس کو گیس مل رہی ہے، آپ نے سوئی کے مسئلے حل نہیں کیے، میرے جو بیٹا میں 15 کلومیٹر پہ جو ڈسٹرکٹ ہے ان کو گیس نہیں مل رہی ہے، اور آپ پورے پنجاب اور سندھ اور کے پی تک آپ نے گیس سپلائی دی اور پورے کارخانوں کو ان سے چلاتے ہیں، اور پھر ہمارے بقایا جات ہمیں نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، ہم کبھی کبھی جذباتی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب، جذباتی بات یہی ہے کہ ہماری اگر ایک کیبنٹ یا اسمبلی کے ممبرز اکٹھے ہو جائے تو 2016 سے آپ کس بنیاد پہ، جب ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا ہے، آپ کس ایگریمنٹ کے تحت یہ سپلائی بلوچستان سے گیس کی سپلائی لیتے ہو؟ تو پھر تو غلط ہے۔ جب ایگریمنٹ ہوگا آپ سپلائی شروع کر لیں، ہمیں پیسے دے دو، لیکن ہمیں پیسے بھی نہیں دے دو اور گیس بھی لے جاتے ہو۔ اس بنیاد پہ بھی میں نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا تو انہوں نے مجھ سے 10 دن مانگے کہ جی ہمیں 10 دن دے دیں، ہم آپ کے پی پی ایل کے بقایا جات بھی دے دیں گے، لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں جو بھی ہو سبسڈی دے رہا ہے، چاہے وہ گیس پہ بھی دینا چاہیے، صرف بجلی پہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کے گیس کی بل کتنا آتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھر کا بل کتنا آتا ہے؟ 50,000 سے اوپر ہوگا۔ آپ کی بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ 50-60 ہزار سے اوپر ہوگا۔ جب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کا کیا حال ہوگا، وہ غریب آدمی کس طرح اس کو پے کرے گا؟ یہ جو 25 ہزار روپے پہ جو ان کو تنخواہیں ملتی ہے، نوکری کرتے ہیں، کیا وہ بجلی کا بل ادا کرے گا؟ کیا وہ گیس کا بل ادا کرے گا؟ کیا وہ آٹا جو ہے 15,000 بوری لے گا؟ کیا وہ دال لے سکتے؟ وہ دال تک بھی نہیں لے سکتے ہیں آج کل، یہ حالت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مقروض بنایا ہوا ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اس سے کیسے جان چھڑائیں گے، اس سود سے ہم کیسے؟ یہ تو روز بروز بڑھ رہا ہے، روز بروز بڑھ رہا ہے۔ آئی ایم ایف ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اوپر کر لیں، اور ہمارا جتنا بھی پروفٹ آتا ہے اس ملک میں، پورے ملک پاکستان میں جتنا بھی پروفٹ بجلی سے آتا ہے، گیس سے آتا ہے، پیٹرول سے آتا ہے، ڈیزل سے آتا ہے، یہ سارا آئی ایم ایف کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اور جو کچھ بچتا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے حالات تو ملک نہیں بچا سکتے ہیں۔ بلوچستان کیا بچے گا؟ پورا پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی حالت کیا ہے آج کل؟ یہ سنبھال سکتے ہیں؟ کوئی بھی جب حکومت آتی ہے بڑی پارٹی کی، وہ جب چلی جاتی ہے، عمران خان صاحب چلے گئے، الزام آ گیا شہباز شریف صاحب پہ، کل شہباز شریف صاحب جب جائیں گے، دوسری حکومت آئے گی، وہ وزیر اعظم کرے گا جی یہ بقایا جات تو شہباز شریف صاحب کے۔ ہم کب تک ایک دوسرے پہ اس طرح الزامات لگاتے رہیں گے؟ بھائی مل بیٹھ کے اس ملک کا مسئلہ حل کر دو۔ ہر ایک بچہ مقروض ہے، اور ایسا مقروض نہیں، ہر ایک پہ لاکھوں روپے کا قرضہ ہے، اور سود پہ ایک ملک جب چل رہی ہے، اس سود سے وہ ملک کیسے بچے گا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ مستقل لے لو، آپ لورالائی لے لو، آپ سنجاوی لے لو، آپ قلعہ عبداللہ لے لو، یہاں پہ سود جو پیمنٹس ہوتی ہے، جب وہ سسٹم چلا، لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچی، لوگوں نے اپنے بیویوں کے زیورات بیچ کے اپنے آپ کو بچایا۔ اس طرح سود ناسور ہے اس ملک کے لیے۔ جب تک یہ ملک اس آئی ایم ایف سے، اس ورلڈ بینک کے قرضوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم تباہی کی طرف جاتے رہیں گے۔ اور میں اس دوران یہ بات کروں گا کہ کم از کم بلوچستان کے جو حقوق ہے اس پہ کبھی بھی سودا بازی ہم نہیں کریں گے۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں پی پی ایل او جی ڈی سی ایل والوں کو کہ ہمارے بقایا جات دے دو، نہیں تو میں چیف منسٹر صاحب بھی خود، آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی، قدوس بزنجو صاحب، وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ بلوچستان کے عوام کے مسائل حل ہو اور ترجیحی بنیادوں پہ حل ہو۔ ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں ہو رہا ہے، مرکز سے نہیں ہو رہا ہے، تو تب ہم کیا کریں گے؟ میں ابھی بھی یہ گزارش نہیں، ایک اپنے دوستوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں گا کہ جب ہمارے بقایا جات کوئی نہیں دیں گے تو تب ہم وہ چیز بھی ان کو نہیں دیں گے، تو تب دیکھتا ہوں کس طرح ہمارے بقایا جات یہاں پہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جب وہ جی ڈی سی ایل کہتے ہیں ہم اپنے پیسے جو ہے ریکارڈنگ میں ہم نے لگا دیے، آپ ریکارڈنگ سے پروفٹ لے رہے ہو اور ہمارے پیسوں کی بنیاد پہ ہمارے پیسے وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہو، تو ہمیں اپنا قرضہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جیسے جوڈیشل کا میں نے کہا، میں ابھی بھی سی ایم صاحب کو کہتا ہوں کہ مجھے 200 لیویز والے دے دو، میں اس سپلائی کو بند کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میرا 50 ارب روپے کیسے یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر 2 دن میں نہیں پہنچے میں ذمہ وار ہوں، اور ہماری پی ایس ڈی پی اور ہمارے جو ہماری ڈیولپمنٹ سائڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا، ورنہ یہ متاثر ہوگا۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کم از کم تھوڑا سا مجھے فائنانس کا بھی پتا ہے کہ کس طرح ہم نے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوکل گورنمنٹس کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے،
15,000 रुपए उनकी तनख्वाह है, उनको 15,000 नहीं मिल रहे हैं। हमारे लिए तो ये शर्म की बात है कि हम किसी मजदूर को, किसी गरीब को उनको 15,000 तनख्वाह टाइम पे ना दे। मैं ये वादा करता हूं कि जब तक यहाँ पे पैसे होंगे मैं इन लोगों के कम से कम फाइनेंस से उनके तनख्वाहों को जो है मैं नहीं रोकूंगा। और कम से कम अपने दोस्तों से ये भी अपील करूंगा कि हमारे प्रोजेक्ट, जो हमारे जो डेवलपमेंट साइड है, उसके लिए हमें इकट्ठे होकर इस्लामाबाद जाना होगा। अगर हमारी ये जो बकायाजात नहीं मिलते हैं, और इस शर्त पे अगर उनके पास कोई ऐसे सॉलिड कोई बात है तो फाइनेंस को बिठाए। हमें क्यों नहीं बिठाते? हमें IMF के साथ क्यों नहीं बिठाते? हमें वर्ल्ड बैंक के साथ क्यों नहीं बिठाते? हमें एशियन बैंक के साथ क्यों नहीं बिठाते? हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। पंजाब हुकूमत अपना जो है एग्रीमेंट, अपना लोन डायरेक्ट ले सकता है, तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत नहीं ले सकती है? मैं अपने आप का कम से कम IMF के साथ नहीं, वर्ल्ड बैंक के साथ तो मैं डायरेक्ट अपना कमिटमेंट कर सकता हूं, अपना एग्रीमेंट कर सकता हूं कि जो लोन, जो डोनर्स कंट्रीज, जो हमारे सैलाब के मद में पैसे आए, आपको पता है कितने मिले? 1 रुपए भी हमें नहीं मिला। किधर खर्च हुआ? हम तो हमें इतना तक भी नहीं बताते हैं कि जी आपको सऊदीया ने कितना दिया, आपको तुर्किया ने कितना दिया, आपने जर्मनी ने कितने दिए। मिलियन यूरो इन्होंने आपको दिए, फेडरल को दिए। मैंने जर्मनी एम्बेसडर से बात की, मैंने कहा जब भी आपने को मदद करनी है, मैं ये नहीं कहता हूं मैं एक मजबूत पाकिस्तान, लेकिन कम से कम वो मजबूत बलूचिस्तान होगा तो तब मजबूत पाकिस्तान बनेगा। जब इकाइयां मजबूत होगी तो तब पाकिस्तान मजबूत होगा। हमारे साहिल वसाइल पे जब तक इख्तियार नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता है फेडरेशन मजबूत। हमने सूबों को मजबूत करके फेडरेशन को मजबूत कर सकते हैं। हमारे ग्वादर में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। हमारे रिकॉर्डिंग में मैं इतना कह दूं कि रिकॉर्डिंग पे जो हुआ है, मैं कम से कम इतना कह सकता हूं कि वजीर आला ने जो किया है कदूस साहब से, बिजंजो साहब ने, इसमें हमने सब बैठे हुए थे, चाहे वो अपोजिशन थी चाहे वो गवर्नमेंट थी। कम से कम उनको पढ़ना चाहिए कि वो कौन सा एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ। मैं समझता हूं कि वो एग्रीमेंट यहां तक कुछ बेहतर हुआ है जो पिछले हुकूमतों के मुकाबले में। अभी कोई एक रिकॉर्डिंग का अगर सही हुआ है तो उसको स्टडी करके, अगर उसमें फिर भी गलतियां हैं, उसमें फिर भी कोई कमी बेशी है, तो हम कैबिनेट बैठ के, असेंबली बैठ के उसको फिर भी चेंज कर सकते हैं। कोई ऐसा खुदा न खास्ता हमारा कुरान शरीफ का लफ्ज नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये हर वक्त आप एक्ट भी चेंज कर सकते हो, आप एग्रीमेंट भी चेंज कर सकते हो। अगर वो सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए ना हो, अगर वह हमारे यहाँ का असेंबली की बेहतरी के लिए ना हो, हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको इतना कह दूं कि हमने अभी तक इतना कर दिया कि इंशाल्लाह हमारी यह महीना भी सही चलेगा। और ये मैं भी ये भी कह दूं कि फेडरल हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया हुआ है कि हम आपके कागजात भी देंगे। और उनको मैंने ये भी कहा कि NFC के हवाले से हमारा जो 18वीं तरमीम के तहत हमें जो इख्तियारात हासिल है और हमारा हिस्सा जो होता है, जनाब स्पीकर साहब, 3 सूबों में आप कट लगा सकते हो और कमी बेशी कर सकते हो। वाहिद बलूचिस्तान सूबा को 18वीं तरमीम में ये उनको हक दिया गया है कि उनके हिस्से को आप न कट सकते हो न कम कर सकते हो। वो प्रोटेक्टेड है, और वो प्रोटेक्टेड अमाउंट के साथ कभी कभी हमारे हिस्से में ये लोग कट लगाते हैं। मैंने कहा ये कट लग ही नहीं सकता, ये आईनी तौर पे नहीं लग सकता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम आइन के तहत अपना मुतालिबा, अपना हक मांगते हैं, और उस हक के लिए जिधर तक भी जाना होगा हम जा सकते हैं। और इस बुनियाद पे मैं आखिर में ये कहूँगा अपने तमाम यहाँ पे बहन भाइयों से, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, न बलूचिस्तान में रहने वाले पश्तून, बलोच, हज़ारा सेटलर इतने कमज़ोर है कि वो अपने हक नहीं ले सकते। और यही महरूमियाँ हमेशा रहती है, और इस महरूमियों को दूर करने के लिए वफाक से यही मुतालबा करता हूँ कि वो बलूचिस्तान को फोकस कर लें। बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिक हवाले से एक अहमियत रखती है। यहाँ पे हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के इतने हालात ख़राब हुए हैं कि फिर जो आपने देखा कि ये जो हमारे बच्चे और औरतें जल गई, मैं खुद वहाँ पे इनके DNA टेस्ट के ज़रिए उनकी शनाख्त हुई। अब पश्तूनख्वा सूबे में 100 लोगों को एक ही जगह पता नहीं किस चीज़ के तहत उनको शहीद किया गया, कौन सा खुदकश था, किस तरीके से हुआ, ये मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इससे हमारे बच्चों को ख़तरा है, हमारे मुस्तकबिल को ख़तरा है। हमने अपने मुस्तकबिल को बचाना है, हमने अपने सूबे को पुरअमन बचाना है। तब ये तालीम होगा, तब जो आपको साफ पानी मिलेगा, तब आपको रोड मिलेगा। अगर आपका सुबह दर पदर हो, आपके दहशतगर्दी हो, आपका अमन अमान नहीं हो, तो आप कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? हम तो अपने बच्चों को बाहर भी नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए हुकूमत को कम से कम तरजीही बुनियादों पर इकट्ठा होना चाहिए, अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा हो, तहरीकारी का खात्मा हो। यहाँ पे इकट्ठे हो कि हम बलूचिस्तान का हकूक़ लेने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह हम ले भी सकते हैं और लेके दिखाएंगे भी। थैंक यू।